لعنت اللہ علی الظالمین لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہے، اس دن جشن منانا کیسا؟ میرا پہلا جواب یہ ایٹم بم، باقی جواب بھی دیتا ہوں۔ پہلا جواب ہی ایسا ہے، ساری عمر سوچتے رہے، وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے۔ میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی زندہ ہے۔ ہر وفات کا غم جس کو منانا منائے، میرا نبی زندہ ہے۔ وہ زندہ نہ ہو تو کائنات زندہ رہ سکتی۔ کتاب کا نام آب حیات، لکھنے والے جناب محمد قاسم نانوتوی، جن کو مدرسہ دیوبند کا بانی کہا جاتا ہے، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے۔ کیا نام ہے؟ آب حیات۔ وہ لکھتے ہیں ایک لمحے کو حضور مر جائیں کائنات نہیں رہ سکتی۔ پیارے بھائی، قبر چٹ، قبر پوجا، مردہ پوجا کرنے والا یہ بریلوی، اس کی ڈالی ہے آپ نے ویڈیو۔ سوال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے تعلق سے منایا جانے والا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو اس کے تعلق سے جواب دیا کہ ہمارا نبی زندہ ہے تو ہم تو ولادت ہی منائیں گے، اور جن کے مر گئے ہیں وہ فلاں فلاں۔ پھر آب حیات جناب قاسم نانوتوی صاحب کا حوالہ دیا، ایک لمحے کے لیے بھی اگر فوت ہو جاتے تو کائنات تباہ ہو جاتی، رک جاتی، وغیرہ وغیرہ۔ میرے پیارے بھائی، اللہ کے قرآن کا دو ٹوک بالکل واضح اور کلیئر اعلان ہے، اور اسی پر خلیفہ برحق، امام برحق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دو ٹوک فرمان ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول، جیسے آپ سے پہلے بھی رسول علیہ السلام گزر چکے۔ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پر پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے؟ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر سورہ زمر ہے، پارہ نمبر ہے 23، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، موت آپ کو بھی آنی ہے اور موت ان کو بھی آنی ہے جو دشمنان دین ہیں، دشمنان رسول ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام فوت ہوتے ہیں اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جوش جذبات میں کھڑے ہیں، اور صدیق رضی اللہ عنہ نے آل عمران کی یہ آیت پڑھی اور اپنا اس پر یہ بیان فرمایا، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کیا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اور جو عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی، اللہ رب العالمین زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ اس کو موت نے بھی نہیں آنا۔ یعنی موت سے پاک کون ہے؟ موت نہ آنا، زندہ ہی رہنا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ کائنات کے پروردگار اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ جس کو موت نے نہیں آنا۔ اور اللہ کے علاوہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ کل کی کل کائنات، ان سب نے مرنا ہے، سب کو اپنے اپنے وقت پر موت آ کر رہے گی، سب نے فنا ہونا ہے۔ باقی بچنے والی ذات وہ فقط ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ تو جیسے پہلی امتیں گمراہ ہوئیں، یہودی
اور عیسائی، اسی طرح اس امت میں سے بھی یہ گمراہ اور راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے لوگ، یعنی بریلوی اور دیوبندی، حضرت عزیر علیہ الصلات والسلام، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور پتہ ہے انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں مانا؟ آخر کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھا جس بنیاد پر ان یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ الصلات والسلام کے تعلق سے یہ کہہ دیا عزیر اللہ کا بیٹا ہے؟ عیسائیوں نے کہہ دیا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے علیہ الصلات والسلام، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ آخر وجہ کیا بنی تھی؟ وہ کس وجہ سے گمراہ ہوئے؟ یہودی اور عیسائی کس کارن، کس وجہ سے انہوں نے یہ غلو اختیار کیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا؟ وہ ریزن یہ ہے پیارے بھائیوں، اور یہاں کوئی ایسی چیز موجود نہیں، صرف محبت کے اندر غلو ہے۔ وہ بھی ہلاک ہوئے اور یہ بھی ہلاک ہوئے۔ دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ ان قبر پوجا، مردہ پوجا کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ عزیر علیہ الصلات والسلام ایک بستی پر سے گزرے، بستی والے مر کھپ چکے تھے اور بستی گر چکی تھی۔ اب عزیر علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ لیا یہ موت کے بعد کیسے زندگی ہوگی؟ اللہ نے جناب عزیر علیہ السلام پر یہ پریکٹیکل کر دیا۔ اللہ نے عزیر کو موت دی۔ کتنی موت دی؟ 100 سال موت دی۔ یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ ورڈ لے کر آیا آفَإِن مَاتَ، سورہ آل عمران، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ورڈ استعمال کیے اِنَّكَ مَيِّتٌ۔ عزیر علیہ السلام کے لیے فرمایا فَأَمَاتَ، ماتا یموت موتن، اللہ نے عزیر کو موت دی۔ اب بتائیے پیغمبر فوت ہوا یا نہ ہوا، مرا یا نہ مرا؟ اور موت کا آنا کیا انسان اور پیغمبر کے لیے توہین کا باعث ہے؟ ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، ان کو موت ہو چکی ہے، کہا جاتا ہے یہ گستاخ ہیں، بے ادب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق کیا فرمائیں گے؟ کیا آفائی ماتا اس کا یہ ترجمہ بنے گا کہ پیغمبر زندہ ہے؟ انا کا میتن، میت کس کو کہتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی کو، مردہ کو، فوت ہو گئے کو میت کہا جاتا ہے کہ فلاں کی میت جا رہی ہے، میت ڈیڈ باڈی میت۔ اور اسی طرح فاماتا، اللہ نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ کتنے موت دی؟ 100 سال۔ اور پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ پوچھا عزیر تو کتنی دیر رہا؟ کہا دن کا ایک دن یا دن کا بھی بعض حصہ، آدھا دن یا کو پورا دن۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 سال۔ بہرحال پھر جب عزیر علیہ السلام اٹھ کر قریب کی بستی میں گئے تو کہا میں عزیر ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ تو 100 سال ہو گئے فوت ہو گئے، آپ کہاں سے عزیر ہوئے؟ بستی میں ایک بڑھیا تھی عزیر، اور اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ جب حضرت عزیر ان کو دکھایا گیا انہوں نے کہا یہی تو عزیر ہے۔ انہیں کہا لو جو مر کر زندہ ہو جائے وہ خدا ہوتا ہے، خدا کا بیٹا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب کنواری مریم علیہ السلام نے بچہ جنا تو انہوں نے پھر غلو کیا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کا تو باپ بھی نہیں تھا اور ماں بھی نہیں تھی، تو یہ کہ کوئی باپ بغیر پیدا ہو جائے تو تم اس کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالو، تو پھر تو آدم کی نہ اماں ہے نہ آدم کا نہ بابا ہے، پھر اس کو نعوذ باللہ کیا کہا جائے گا؟ یہ قبر پوجا کرنے والا جو کہہ رہا ہے کہ جن کے مرے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں
اور فوت ہیں، میت ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اور اگر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے تو پاگلوں اور اہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیوں دیا گیا؟ کبھی اس سے پہلے بھی ایسا واقعہ رونما ہوا تھا، آپ ہوں بھی زندہ اور آپ کو غسل بھی دوسرے لوگ دے رہے ہوں۔ کیا کبھی زندوں کو بھی کفن ڈالا جاتا ہے؟ پیغمبر زندہ تھا تو اس پیغمبر علیہ السلام کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفن کیوں دیا گیا؟ یہ کفن پہننا مردے کو پہنایا جاتا ہے یا کفن زندہ کو ڈالا جاتا ہے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک مکھی اور تھوڑی سی مٹی گوارا نہ کرنے والے، پیغمبر زندہ ہے اور صحابہ نے قبر کھود کر پیغمبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ جو بریلوی بیان کر رہا ہے اور اس کے یہ مرید، کیا اس جیتے پیر پر، اس زندہ پیر پر مٹی کی ایک مٹھ ڈالنے دیں گے؟ ایک چلو مٹی اس پیر کے سر پر ڈالنے دیں گے؟ نہیں گوارا کریں گے، جان دے دیں گے، مر جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو پیغمبر زندہ ہے اور صحابہ نے اس پر مٹی ڈال دی۔ ہم نے یہ سوچنا کیسے گوارا کر لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اور اس کو غسل بھی دیا جا رہا ہے، اس کو کفن بھی دے دیا گیا ہے، بغیر کپڑے اتارے غسل دے دیا گیا، اور فاطمہ اپنے بابا جان کی جدائی میں پریشان بھی ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ اگر بابا زندہ ہے، نبی علیہ السلام زندہ ہے، تو فاطمہ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ صرف ایک بد عقیدہ ہے، اور مخلوق کو رب سے، مخلوق کو پروردگار سے ملانا ہے، اور اللہ کی صفات مخلوق کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور موت سے پاک ہے، باقی نبی ہے، ولی ہے، علی ہے، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، ملک الموت ہے، آسمان ہے، زمین ہے، سب کچھ نے تباہ ہونا ہے، ہر ایک کو اپنے وقت پر موت نے آنا ہے۔ موت سے پاک صرف کائنات کا پروردگار ہے، خالق اور مالک ہے، اور کوئی موت سے پاک نہیں ہے۔ اور ان بدبختوں کے کیا کہنے، یہی قبر پوجا کرنے والے، مردہ پوجا کرنے والے، طاہر القادری اور یہ سب کچھ، اور صرف پیغمبر زندہ نہیں، یہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، ان کے سارے بزرگ زندہ ہیں۔ اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے اور عاشق مرا نہیں کرتا۔